حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض کروں گا خوشخبری سنائیں۔ ماشاءاللہ تمام عاشقان رسول کے لیے دو بڑی زبردست اہم خوشخبریاں ہیں۔ الحمدللہ وفاقی وزارت تعلیم نے دعوت اسلامی کو اپنا تعلیمی بورڈ بنانے کی اجازت دی، اور الحمدللہ اب اپنا دعوت اسلامی کا تعلیمی بورڈ بن چکا جس کا نام کنز المدارس ہوگا، اور کنز المدارس بورڈ کا نام ہے الحمدللہ عز و جل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ کو ایک اور خوشخبری یہ ملی کہ جامعۃ المدینہ ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ بن گیا، یعنی اب الحمدللہ جامعۃ المدینہ خود ہی ایم اے اسلامیات کی ڈگری جو ہے وہ جاری کر سکے گا۔ جامعۃ المدینہ سے امتحان دینے والے طلباء اب انشاءاللہ ڈبل ایم اے کی ڈگری حاصل کر سکیں گے۔ جیسے ہی جامعۃ المدینہ ڈگری جاری کرے گا، ایچ ای سی بھی جامعۃ المدینہ کے ان اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف سے ایم اے اسلامیات کی ڈگری جاری کرے گا، اور الحمدللہ یہ دونوں گڈ نیوزز جو ہیں یہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر بھی لگا دی گئی ہیں۔ کنز المدارس بورڈ کا اعلان بھی ہو چکا، جامعۃ المدینہ کو جو ڈگری ایوارڈڈ انسٹیٹیوٹ کا درجہ دیا گیا، یہ سند جو ہے ایم اے کی اب جامعۃ المدینہ خود جاری کر سکے گا، اس کا اعلان بھی ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر لگا دیا گیا۔ اور ایک اور اس میں الحمدللہ جو مزید اس کے فوائد ہیں کہ اب جامعۃ المدینہ اللہ کی رحمت سے بیرون ملک میں جامعۃ المدینہ ملک اور بیرون ملک میں جتنی بھی جامعۃ المدینہ کی برانچز ہیں ان تمام طلباء کو امتحانات کے بعد جامعۃ المدینہ ایم اے کی ڈگری خود جاری کر سکے گا، اور انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ میں پاکستان میں پڑھنے کے لیے آنے کے لیے دنیا بھر کے طلباء کو اب انشاءاللہ ویزوں میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ یہ کامیابی حاصل ہو چکی، یہ اعلان ہو چکا۔ امیر اہل سنت کو، تمام دعوت اسلامی والوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور الحمدللہ مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے سے جو کنز المدارس بورڈ ہے اس کے صدر کے لیے جو نام ہم نے اپروو کیا تھا وہ ہمارے رکن شورا حاجی جنید مدنی ہیں، ماشاءاللہ وہ رکن شورا جو ہیں یہ کنز المدارس بورڈ کے صدر کے طور پہ اناؤنس ہوئے ہیں۔ مزید انشاءاللہ نگران شورا کو بہت مبارک ہو۔ سنت سے عرض کروں گا کہ آپ کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو، ساری مرکزی مجلس شورا کو بھی مبارک ہو، تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو، اور خصوصاً جو مجلس جس میں حاجی عبدالحبیب بھی ہیں الحمدللہ اور باقی بھی ہیں، رکن شورا کی حیثیت سے تو ظاہر اوپر آپ۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اسلامی بھائیوں نے کافی بھاگ دوڑ کی ہے الحمدللہ، مجھے ان کے بعضوں کے نام بھی یاد ہیں، مطلب ایک دو کے لوں گا اور دو کے بھول جاؤں تو شکایت بھی ممکن، تو جنہوں نے بھی بھاگ دوڑ کی سبھی کو مبارک، اور ساری مجلس کو مبارک، اور اللہ کریم آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں آپ کا مقدر کرے، بے حساب مغفرت آپ سب کا، آپ سب کی آل کا نصیب ہو، اور ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں آپ سب کے صدقے میں قبول ہو۔ ماشاءاللہ یہ ایسا کارنامہ ہے کہ بس ہے، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں یہ خوشخبری ملی ہے۔ جو اس فیلڈ سے نہیں ان کو نہیں سمجھ آئی کیا ہوا اس میں، ارے کیا نہیں ہوا، شیطان اس وقت دیوار میں سر پٹک رہا ہوگا کہ ہو کیا گیا ہے، یہ کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ حضور اس میں دیکھیں نا کہ اب دنیا بھر میں جو اسلامی بھائی ہیں ان کو ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کو یا خود اب جامعۃ المدینہ میں داخلہ کروائیں، دنیا میں کہیں بھی ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا یار ہم مدرسے کی ڈگری صرف ملتی تھی، اب دنیاوی طور پہ بھی وہ آپ کو ڈگری ایوارڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ خیر مقصود تو علم دین ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک فائدہ ایسا ہو جائے گا جس سے انشاءاللہ اور معاملات میں بھی آسانی رہے گی۔ ہمیں کئی اداروں میں اپنے امام لگانے ہوتے ہیں، اپنے ایسے اداروں میں اپنے اسلامک اسکالرز بھیجنے ہوتے ہیں، تو اب خود ہمیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو کسی اور ادارے میں نہیں جانا ہوگا، جامعۃ المدینہ ہی کی طرف سے انشاءاللہ ان کو ڈبل ایم اے کی سند جاری جائے گی۔ ہمارے پیارے پیارے طلبہ کرام کو بھی کسی اور ادارے میں جا کے نہیں، اپنی جامعۃ المدینہ سے ان کا سارا کام ہو جائے گا۔ جامعۃ المدینہ سے جو امتحان دے کر کامیابی حاصل کرے گا اس کو جامعۃ المدینہ سے ہی ڈبل ایم اے کی ڈگری جاری کرے گا۔ یہ تو جو بھی 8، 9، 10 وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں ان سب کو دعوت ہے، یہ سارے آ جائیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں، درس نظامی بھی کر لیں گے انشاءاللہ، اور یہ ڈگری بھی انہیں مل جائے گی، جس کے لیے کہیں اور جانا پڑتا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے، علم دین حاصل کریں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ملتا رہے گا، اور دنیاوی طور پہ بھی معاملات اللہ نے چاہا تو آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پاکستان کے لیے فیسلٹی ہے نہیں حضور، جامعۃ المدینہ اوورسیز دنیا میں کہیں بھی کوئی جامعۃ المدینہ سے پڑھے گا اور جامعۃ المدینہ پاکستان کے ذریعے اس کو امتحان لیا جائے گا، اس کا ایک پروسیجر ہوگا، ظاہر اس کے طریقہ کار طے ہوں گے، آج اعلان ہوا ہے اب اس کے پروسیجر طے ہوں گے، تو جب آن لائن بھی وہ امتحان دے گا اور یہاں سے جب اسے ڈگری دی جائے گی تو وہ ڈگری ایکویولنٹ ہوگی ایم اے اسلامیات کی۔ اب جب میں
پھر آپ کو سنبھالنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہ فلو ہوگا آپ کی طرف. جی اب اس بار بدلے صاحب نہیں کیا کیوں اب تک کون ہم نے سنبھالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ آپ نہیں سنبھالا. ہم نے کیا سنبھالنا. اب یہ کہ لیبر ورک کرنا پڑے گا آپ کو. اب تک موج کر لی آپ نے, اب تو خوب کام کرنا پڑے گا, اور ہمارے اسلامی بھائی کریں گے انشاءاللہ. ابا میں بریڈ فورڈ جامعۃ المدینہ میں تھا, وہاں جو ہمارے وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی سند چاہیے جو ہمیں کام آئے. آج ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ یہ وہاں سے امتحان دینے کے بعد یہاں جامعۃ المدینہ سے اپنا امتحان لے لیں, اور انشاءاللہ ان کو جو یہاں سے سند ملے گی یہ ان کو دنیا میں کہیں بھی جائیں گے ان کو کام آئے گی انشاءاللہ. الحمدللہ. سب کو سجدہ شکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. خوشخبری یہی ہے, موقع کی مناسبت سے جب وضو ہو آپ کا تو سجدہ شکر کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور یہ جنید مدنی بھائی کے لیے بھی دعا کر دیں, ایک بڑی ذمہ داری ماشاءاللہ. حاجی جنید مدنی زندہ باد, یہ بھی ہمارے یعنی کہ علماء میں سے, اور درس نظامی بھی کیا ہوا ہے, اور اچھے سلجھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ. رکن شورا بھی ہیں, اللہ ان کو بھی برکتیں دے, ان کے قدم بھی جمائے رکھے, اور ہر طرح کی شرارت فساد شر سے اللہ پاک ان کو بھی ہم سبھی کو محفوظ کرے, اور ہم اخلاص کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کے لیے, اللہ پاک کے کلمے کی بلندی کے لیے, دین کی سر بلندی کے لیے کام کرتے رہیں, اب کوئی ہمیں رکاوٹ نہ کھڑی ہو. آمین آمین. ماشاءاللہ نگران شورا نے تو اسٹوڈیو میں ہی سجدہ شکر بھی ادا کر لیا ماشاءاللہ. آپ نے کہا الحمدللہ فوری کھڑے ہو کے وضو تھا, میں نے سجدہ شکر کر لیا. وضو تو خیر میرا بھی ہے لیکن موقع نہیں ہے. انشاءاللہ. میرے لیے سجدہ تو فی الحال تو آسان ہی ہے اشارے سے, مگر وہ ترکیب نہیں ہے. یوں میرا قبلہ رخ نہیں ہے نا اس وقت, قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. جن کا وضو ہو اور سن رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. ابھی دیر کتنی لگتی ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ آج روکڑا کالے ادھار. اللہم صلی علی سیدنا و میں بھی مولانا کر لیتا ہوں, محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. امیر علیہ سنت سے عرض اگر اس کا تھوڑا طریقہ بتا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو جائے گا میرے بھائی, اشارے سے نا سجدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے تمام عاشقان رسول سجدہ شکر ادا کرے. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں, یہ اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے, سب کے لیے یہی خوشخبری ہے الحمدللہ. الحمدللہ. پیغامات آنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ, میسیجز پہ بھی ماشاءاللہ, اور وائس میسیجز کے ذریعے بھی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, آمین آمین. اور ان کی دعوت اسلامی کو اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. ایسی اور خوشخبریاں سنیں, ایسی اور ترقیاں. آمین آمین. دنیا بھر کے عاشقان رسول کو بہت 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 بہت. امیر اہل سنت سے ایک سوال کروں گا, امیر اہل سنت نے سجدہ کیا تو کیا باقی لوگ بھی بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لیں, یا سجدہ شکر میں تو معذور ہوں نا ان مانو کر کے. میں سجدہ حقیقی میں اشارے, میں نماز بھی اشارے سے پڑھ رہا ہوں, اس حساب سے میں نے سجدہ کر لیا. باقی سب کو تو حضور جس طرح سجدہ نارمل سجدہ جو کرنا, زمین پر جس طرح نماز میں نارمل سجدہ کرتے ہیں, پیشانی بھی زمین پر رکھنی ہے, جمانی ہے, ہڈی ناک کی لگانی ہے, 10 انگلیاں پاؤں کی مڑ کر قبلہ روح ہو جائیں, پیٹ لگنے زمین پر. صلو علی الحبیب. ہمارے حاجی شاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کو مبارک ہو, جانشین امیر علیہ سنت کو مبارک ہو, نگران شورا کو مبارک ہو, عبد الحبیب بھائی کو مبارک ہو, ساری شورا کو مبارک ہو. خیر مبارک, خیر مبارک. آپ جناب کو یہ مبارک ہو. صلو علی الحبیب. میری درخواست ہے تمام عاشقان رسول سے کہ مہربانی کر کر اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں ضرور داخلہ. شوال المکرم میں جامعۃ المدینہ میں داخلے شروع ہوتے ہیں, اور یہ ایک نیا چیپٹر جو الحمدللہ ایک اچھا باب دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے تحت شروع ہوا ہے. اس اہم ترین اپرچونٹی سے HEC یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن یا کمیٹی کہلاتی ہے, جو ہائر ایجوکیشن کا جو بورڈ ہوتا ہے یہ ہمارے ملک کا ایک ہوتا ہے, اور اس کی ویب سائٹ پر الحمدللہ یہ دونوں خوشخبریاں آ چکی ہیں. اور
اب انشاءاللہ آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کی اسپیڈ بڑھا دیں. میری تمام نگرانوں، ذمہ داران دعوت اسلامی سے درخواست ہے، بیرون ملک جو جامعۃ المدینہ ہیں ان سے میری ان کے ذمہ داران سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے ایڈمیشنز کو بڑھائیں اور اس اپرچونٹی کو اپنے اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں، ان کی فیملیز تک پہنچائیں، پیرنٹس تک پہنچائیں، والدین اور سرپرستوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں. اور داخلہ لینے کے بعد انشاءاللہ ان کو ایک تو یہ بھی فوائد ملیں گے، انشاءاللہ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملے گا. یہ تو ایک اپنی مثال آپ ہے. تو ایچ ای سی کی طرف سے بھی یہ سب اپروڈ ہو چکا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ایک چیز اپروڈ ہو چکی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی کہلاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسلام آباد میں یونیورسٹی کی جگہ بھی خرید لی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ کالج اور یونیورسٹی کی ہم اوپننگ کی طرف جائیں گے. تعمیرات بھی ہوں گی اور انشاءاللہ وہ بھی کھلیں گی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمارے لیے مدد کرے. امیر سنت بھی دعا کریں کہ انشاءاللہ عالم اور ایک اچھے خاصے ایسے انشاءاللہ پروفیشنل لوگ دعوت اسلامی عاشقان رسول معاشرے کو دے گی، تو انشاءاللہ علم دین کے زیور سے بھی آراستہ ہوں گے، اور اپنے جو دنیاوی پروفیشن ہے اس کو دین کے دائرے کار میں رہ کر انشاءاللہ اپنے دین کی اور اپنے ملک و قوم کی بھی خدمت کر سکیں گے، اور اپنے گھر والوں والدین کی بھی یہ دیکھ بھال کر سکیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ جو دارالمدینہ یونیورسٹی کا اسٹیپ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ ہمارے لیے ضروری تھا، چونکہ ہم نے وفاق سے چارٹرڈ لیا تھا، قومی اسمبلی اور سینٹ سے، تو اس لیے ہمیں پہلی یونیورسٹی کی جو برانچ ہے وہ اسلام آباد میں بنانا ضروری ہے. تو اسلام آباد میں 10 ایکڑ کی جگہ الحمدللہ ابھی اس کی ڈیل کنفرم ہوئی ہے، ابھی اس کو بنانا ہے، اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی یونیورسٹی کی برانچ کراچی میں ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا خرچ ہوگا، اور اس کے لیے بھی کئی ایسے عاشقان رسول ہوتے ہیں، ہمیں ملتے بھی ہیں کہ ہم تعلیم پر خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو تعلیم کا اتنا بڑا کام جو دعوت اسلامی کرنے جا رہی ہے کہ اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کہہ لیں، اسلامک یونیورسٹی کہہ لیں، جو دعوت اسلامی بنانے جا رہی ہے، تو ہمیں دعوت اسلامی کا ضرور اس میں ساتھ دینا چاہیے کہ ہم اپنا عطیات دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ خاص طور پہ اگر آپ تعلیمی شعبے پر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اب ہم سے رابطہ کریں. ابھی ہمیں کروڑوں روپے کے اخراجات کرنے پڑیں گے اسلام آباد میں اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ محمد. مفتی علی اصغر صاحب کے کچھ ہے سنتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج ہی یہ خبر موصول ہوئی کہ دعوت اسلامی کا ایک اہم علمی شعبہ جامعۃ المدینہ، جو کہ آج سے 15 سے 20 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، اور اس سے سینکڑوں علماء اور فارغ ہو چکے ہیں، اور ہزاروں طلباء جو ہیں جس میں زیر تعلیم ہیں. نہ صرف یہ کہ مرد حضرات اس ادارے سے علم دین حاصل کر رہے ہیں، بلکہ خواتین بھی ایک بہت بڑی تعداد میں علم دین حاصل کر رہی ہیں. چونکہ ایک جامعۃ المدینہ کا اپنا ایک معیار رہا، تعلیم کا ایک انداز رہا، اپنی ایک پہچان رہی، اور جو بھی سلیبس جامعۃ المدینہ میں پڑھایا جاتا تھا وہ ایک عمدہ سلیبس رہا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی کی نوعی اعتبار سے ضرورت محسوس کی جاتی رہی. اب چونکہ یہ خبر موصول ہوئی کہ حکومت پاکستان نے اور جو وزارت تعلیم ہے اس نے جامعۃ المدینہ کو یہ حیثیت دی ہے کہ یہ اپنا بورڈ قائم کرے، اور کنز المدارس بورڈ کے نام سے ایک بورڈ گورنمنٹ نے منظور کر لیا ہے، اور جامعۃ المدینہ کے تمام جو شاخیں ہیں اب اس بورڈ کے تحت رہ کر اپنا نظام تعلیم چلا سکیں گے، اپنا نصاب بنا سکیں گے، اور اس نصاب کے مطابق تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا. یقینی طور پر یہ جو پودا لگایا گیا تھا اب تناور درخت بنا، اور اس کی اب ایسی حیثیت ہو گئی ہے کہ جو یقینی طور پر اہمیت کی حامل ہے. یہاں پر جو جامعۃ المدینہ کی مجلس ہے اس کے کندھوں پر بھی بھاری بوجھ عائد ہو گیا ہے کہ اس نے اب جو نصاب بنانا ہے وہ انتہائی باریک بینی سے، انتہائی مہارت سے، قابل اساتذہ کی رہنمائی لیتے ہوئے بنانا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس ادارے کی جو نئی حیثیت اور نئی پہچان سامنے آئی ہے
اس پر کوئی زد واقع ہو، اللہ رب العزت ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور اہل سنت کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی جامعات ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو برکتوں سے نوازے، اور سب کے سب جو ہیں وہ خدمت دین میں مشغول رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے بھی آپ کو نگران شورا جامعۃ المدینہ کی مجلس اور تمام ہی اسلامی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک، خیر مبارک۔ مفتی علی اصغر صاحب کو بھی مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد